بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کے ساتھ سرحدوں پر کشیدگی برقرار رکھنے کی پالیسی تو ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے، مگر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے علاقے میں جنگی ماحول ملا ہے۔ چنانچہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور و خوض کے لیے وزیر اعظم کی قائم کردہ خصوصی کمیٹی کا پہلا ان کیمرہ اجلاس وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت ہفتے کے روز اسلام آباد میں ہوا۔ اس اہم اجلاس کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی نشست بہت حوصلہ افزا رہی ہے۔ ہم نے اس میں بہت بڑا مارکہ سر کیا ہے۔ ہندوستان چونک گیا ہے کہ یہ کیا کیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ لمبی لڑائی ہے جو ہر ایک فورم پر لڑنی ہوگی۔ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارت نے سرحدوں کی خلاف ورزی کی تو بھرپور سرپرائز دیں گے۔ بھارت سے پرانا قبضہ چھڑانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ آزاد کشمیر کو بھول جائے۔ آزاد کشمیر کا ایک ایک انچ محفوظ ہے۔ مودی نے مذموم حرکت کر کے مسئلہ کشمیر کے لیے اچھا کام کیا ہے۔ سرد خانے میں پڑا مسئلہ پوری دنیا کے لیے فلیش پوائنٹ بن گیا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی میں زبردست اضافہ ہو چکا ہے اور کنٹرول لائن پر بھی جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر کے حالات بھی بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں۔ گزشتہ 3 ہفتوں سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہونے سے پوری وادی میں کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے اور شہریوں کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے۔ مگر ان سب منفی ہتھ کنڈوں کے باوجود کشمیری اپنی آزادی کے مطالبے سے کسی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ بھارتی افواج کی تعداد میں اضافے کے باوجود کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کی لہر مزید تیز ہوئی ہے۔ کہنے کو تو نریندر مودی پورے سیکولر بھارت کے وزیر اعظم ہیں، مگر ان کے پاکستان کے خلاف جارحانہ اقدامات اور وہاں کے مقامی مسلمانوں کے بارے میں نفرت انگیز رویے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف انتہا پسند ہندو جماعت بی جے پی کے وزیر اعظم ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے مصائب میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ مودی نے متعصبانہ اور غیر دانش مندانہ رویہ اپناتے ہوئے پورے خطے کی سلامتی داؤ پر لگا دی ہے۔ پہلے انہوں نے آزاد کشمیر میں فضائی حملے کے ذریعے جنگی ماحول پیدا کیا اور اب مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے پورے خطے کا امن داؤ پر لگا دیا۔ اگر پاکستانی حکومت کا رویہ اور سوچ بھی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جیسی متعصبانہ ہوتی تو خطے میں کب کی جنگ شروع ہو چکی ہوتی۔ چند روز بیشتر بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ نے ایٹمی حملے میں پہل کرنے کی دھمکی دے کر حد کر دی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کے اس غیر ذمہ دارانہ بیان کا بالکل درست تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب کوئی پاگل ہو جاتا ہے تو وہ وہی کہتا ہے جو راج ناتھ نے کہا۔ کوئی بھی ہوش مند اور زیرک بالخصوص اقتدار میں شریک آدمی ایسی حرکت نہیں کرتا جس سے پورے خطے کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا ہو جائیں۔ بھارتی اہل اقتدار کے دماغ میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس نے کشیدگی کو ہوا دی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں جس سے پوری دنیا آگاہ ہو چکی ہے، یہاں تک کہ 5 دہائیوں بعد سلامتی کونسل کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر اٹھایا گیا ہے۔ یہ مسئلہ ایک ایٹمی فلیش پوائنٹ ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی قوتوں کو اس پر بے مہری اور بے حسی کا رویہ اپنانے کی بجائے بھارتی اقدامات پر فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ کسی قسم کی تاخیر پورے خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان بھارتی اقدامات اور اس کے جارحانہ رویے پر بھرپور نظر رکھے ہوئے ہے اور اس نے بھارتی حکمرانوں پر واضح کر دیا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی حرکت کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور پاکستانی افواج اور عوام آخری فوجی اور آخری گولی تک اپنے وطن کا دفاع کریں گے۔ پاکستان نے اب تک امن پسندی کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ بھارت نے جنگ کی آگ بھڑکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ در حقیقت بھارت جان چکا ہے کہ وہ کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کسی بھی صورت کچل نہیں سکتا۔
اس لیے اس نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے وہاں کرفیو نافذ کیا ہے، کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ کشمیری اس فیصلے کو نامنظور کرتے ہوئے بھرپور احتجاج کرنا شروع کر دیں گے، جس پر قابو پانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس کے باوجود کشمیری سڑکوں پر نکلے اور دنیا کو حیران کر دیا۔ میجر جنرل آصف غفور نے بالکل ٹھیک کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ہٹتے ہی تشدد بڑھے گا۔ اس وقت وادی کے ہر گھر کے باہر بھارتی فوجی کھڑا ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ اگر سرحد پر کچھ ہوا تو پاک فوج بھرپور جواب دے گی۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال جس نہج پر پہنچ چکی ہے، اب اقوام متحدہ اور عالمی قوتوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس مسئلے کے پرامن حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں، ورنہ ان کی مجرمانہ غفلت نہ صرف جنوبی ایشیا کے خطے بلکہ پوری دنیا کو متاثر کرے گی۔ اس پس منظر میں اگر ہم اپنے وطن عزیز کی اندرونی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیں تو یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کی حب الوطنی پہ شک نہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ ہر سیاسی پارٹی اس مسئلے کو اپنی اپنی عینک سے دیکھ رہی ہے، بے شک یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں، مگر یہ کیا کہ ہر سیاسی پارٹی دوسری پارٹی پہ ایسے ہولناک الزامات لگا رہی ہے جو غداری کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کوئی سیاسی پارٹی غدار وطن تو ثابت نہ ہو پائے گی، کیونکہ ہر سیاسی پارٹی خواہ کچھ بھی ہو حب الوطن ضرور ہے، لیکن ان باہمی الزامات کے نتیجے میں ہم اپنی انرجی دشمن کے خلاف استعمال کرنے کی بجائے آپس کی بے نتیجہ نوک جھونک میں ضائع کر دیں گے، اور اس کا فائدہ لا محالہ دشمن ہی کو پہنچے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ سب پارٹیاں اس نازک وقت میں ہوش کے ناخن لیں اور صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پر یک زبان ہو کر ایک صفحے پر آ جائیں۔